الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم 46واں سبق خلاصۃ النخبہ پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں اسم فاعل کا بیان ہے۔ اسم فاعل جو ہے آپ اس کے متعلق پہلے بہت ساری کتابوں میں پڑھ چکے۔ یہاں پر کچھ اسم فاعل کے نئے قواعد آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کے لیے کافی مفید ثابت ہوں گے۔ اسم فاعل کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ اسم فاعل جو ہے اس کی سمپل سی اگر ہم تعریف کریں تو یہ ہوتا ہے کہ اسم فاعل کام کرنے والے شخص پر دلالت کرتا ہے اور وہ کام جو ہے اس ذات سے واقع ہوتا ہے، صادر ہوتا ہے۔ تو جس ذات سے کوئی فعل کوئی کام صادر ہو، جس ذات سے کوئی کام واقع ہو تو اس کو اسم فاعل کہتے ہیں۔ سیدھے لفظوں میں فعل کو انجام دینے والا، فعل کو انجام دینے والا جو ہوتا ہے اس کو فعل کا فاعل کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے فعل جو ہے وجود میں آئے، جس کے ذریعے سے فعل وجود میں آئے اس کو فاعل کہتے ہیں۔ تو ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی ایسا فعل نہیں جو فاعل کے بنا وجود میں آ جائے۔ البتہ جو فعل مجہول ہوتا ہے، فعل مجہول جو ہے وہ بنا فاعل کے ہوتا ہے۔ فعل مجہول میں فاعل کے جگہ پر نائب فاعل کو لایا جاتا ہے۔ فعل تو وہ بھی ہوتا ہے لیکن اس میں نائب فاعل ہوتا ہے، فاعل کا علم اس میں نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ فعل معروف میں کوئی بھی فعل لائیں، چاہے وہ فعل معروف لازم ہو، چاہے وہ فعل معروف جو ہے متعدی ہو، دونوں صورتوں میں فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر اسم فاعل کی تعریف جو بیان کیے ہیں، چونکہ اسم فاعل اسماء مشتقات میں سے ہیں۔ اسم فاعل، اسم مفعول، نائب فاعل اور اسم ظرف ہے، اسم آلہ ہے، مصدر ہے، یہ سب اسماء مشتقات میں ہیں۔ تو پہلے مصدر وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، اسم مفعول وغیرہ کا جو ہے ذکر گزر چکا ہے اوپر۔ یہاں پر اسم فاعل اسم مفعول کا ذکر جو ہے نہیں ہوا، اسم مفعول جو ہے نیچے آئے گا اسم فاعل کے بعد۔ کچھ جو ہے اسماء مشتقات جیسے کہ مصدر ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اور بھی چیزوں کا اوپر ذکر گزر چکا ہے اسماء مشتقات میں سے۔ تو یہ اسماء مشتقات میں اسم فاعل کا ذکر یہاں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اسماء افعال وغیرہ پڑھا، اسماء کنایہ وغیرہ پڑھا، اور اسم مشتق سے جو ہے ہم نے مصدر پڑھا۔ تو یہاں پر اسی لیے اسم فاعل کی تعریف میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اسم فاعل کون ہے؟ وہ ایسا اسم مشتق ہے جو کسی ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جس کے ساتھ فعل قائم ہو۔ فعل قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فعل جس ذات سے صادر ہو، فعل جس ذات سے وجود میں آئے، اس کو کہتے ہیں فعل اس شخص کے ساتھ، اس ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یعنی کہ اسی سے صادر ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آکیلن، مکرمن، معلم۔ آکیلن جو ہے ثلاثی مجرد جو فعل ہے، اکلا یا اکلو سے، تو اسی سے اسم فاعل آیا آکل، کھانے والا۔ مکرم، اکرم یکرم، اکرام باب افعال سے، مکرمن یہ اسم فاعل ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنے والا۔ معلم، علم یعلم، تعلیم سے، معلم اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی آتا ہے تعلیم دینے والا، مدرس، ٹیچر۔ تو یہ سب دیکھیں اسم فاعل کے صیغے ہیں، اور ان سبوں میں اسم فاعل جو ہے وہ ایسی ذات ہے
جو جس سے فعل کا وجود ہے، آکل کھانے والا، تو یہ کھانا جو فعل ہے اسی کھانے والے سے منسلک ہے، متصل ہے۔ مکرم تعظیم کرنے والا، یہ تعظیم ایک فعل ہے، اور یہ تعظیم جو فعل جو ہے کس کے ساتھ متصل ہے، قائم کس کے ساتھ ہے؟ تعظیم کرنے والا، اس فعل کو جو انجام دے رہا ہے۔ معلم تعلیم، یہ ایک فعل ہے، اور جو تعلیم دے رہا ہے، تعلیم سکھا رہا ہے، وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے۔ تو ایسی ذات پر اسم فاعل دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہو، جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ اگر یہ ترجمہ ہم کریں گے اور یہ معنی جب ہم مراد لیں گے کہ جس پر فعل واقع ہو، تو وہ اسم فاعل نہیں رہے گا بلکہ اسم مفعول بن جائے گا۔ اب اسم فاعل کا عمل کیا ہے؟ تو اسم فاعل فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اپنے فاعل کو رفع اور 6 اسما کو نصب دیتا ہے۔ تو اسم فاعل جو ہے وہ فعل معروف کا عمل کرتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ فعل معروف جس طریقے سے اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی طریقے سے اسم فاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے، اور یہ اپنے فاعل کو رفع کرتا ہے۔ فعل معروف جیسے جاء زید، زید آیا، تو جاء یہ فعل معروف ہے۔ نصر زید، زید نے مدد کی، نصرہ یہ فعل معروف ہے۔ ضرب زید، زید نے مارا، یہ ضرب فعل معروف ہے۔ تو دیکھیں، ضرب، نصر، اکل، جاء، یہ سب کے سب فعل معروف ہیں، اور ان کا عمل کیا ہوا کہ فعل معروف جو ہے اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ تو نصر زید، ضرب زید، سمجھے، کرم زید، اکل زید، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب میں فعل معروف نے اپنے فاعل کو رفع کیا۔ تو اسی طریقے سے جو فعل معروف کا عمل ہے کہ وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، مرفوع بناتا ہے، اسی طریقے سے جو اسم فاعل ہوتا ہے اس کا بھی عمل یہ ہے کہ وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے۔ جیسے صائم زید، قائم زید، سمجھے؟ تو اس کا جب ہم فعل معروف کی طرف جب ہم اس کو ڈھال دیں گے تو قائم زید، قام زید، قام فعل معروف ہے، زید اس کا فاعل ہے۔ صائم زید، صامہ فعل معروف ہے، زید اس کا فاعل ہے۔ تو جس طریقے سے صامہ نے زید کو رفع دیا، قامہ نے زید کو رفع دیا، ناصر زید، تو نصارہ اس کا فعل معروف ہے، نصارہ زید، زید نے مدد کی۔ تو نصارہ نے زید کو رفع کیا، تو زید کو کیوں رفع کیا؟ اس کا فاعل ہونے کی بنا پر۔ ضربہ زید، ضربہ نے زید کو مرفوع بنا دیا، کس بنا پر؟ کیونکہ زید جو ہے ضربہ کا فاعل ہے۔ اکل زید، نصر زید، یہ سب کے سب نصر، اکل، ضرب، فعل، یہ سب کے سب جو ہیں کیا ہے؟ فعل ہیں، فعل معروف ہیں، اور اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ اس فعل معروف کا فاعل ہے۔ تو فاعل کو رفع کیا ہے کس بنا پر؟ کیونکہ وہ فاعل ہے، فاعلیت کی بنیاد پر وہ مرفوع ہو رہے ہیں۔ تو فعل معروف نے اپنے فاعل کو رفع کیا۔ اسی طریقے سے یہ فعل معروف جیسا عمل کرتا ہے اسم فاعل، تو جس طریقے سے فعل معروف اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی طریقے سے اسم فاعل بھی اپنے فاعل کو رفع دے گا۔ جس طریقے سے فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اسم فاعل کا بھی فاعل ہوتا ہے، سمجھے؟ آپ نے ترکیب پڑھی ہوگی، ترکیبوں میں آپ کو بتایا گیا کہ جیسے کیا نام ہے، زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید مبتدا، قائم ہم نے خبر تو بنا دیا، لیکن جب ہم اس کی تفصیلی ترکیب کرتے ہیں تو قائم اسم فاعل، قائم اسم فاعل، پھر ہم اس میں ضمیر نکالتے ہیں، قائم اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، اس کا فاعل، پھر اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے، تو ہوا جو ہے یہ ضمیر مرفوع ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ضمیر مرفوع۔ تو ضمیر مرفوع اسم فاعل میں کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ اسم فاعل جو ہے اپنے فعل جیسا
عمل کرتا ہے، جس طریقے سے فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اسی طریقے سے اسم فاعل بھی اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، تو اس کا فاعل بھی مرفوع ہوگا۔ تو اسی لیے یہاں پر فعل جو ہے اسم فاعل کی جو ضمیر قائمون میں جو نکالی گئی وہ ضمیر مرفوع نکالی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسم فاعل اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے اور اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسماء کو نصب دیتا ہے۔ تو وہ 6 اسماء جن کو اسم فاعل نصب دیتا ہے وہ ہے آنے والے، دیکھیں تو کن کو نصب دیتا ہے؟ ایک مفعول مطلق کو، جیسے ما قائم زید قیاما، تو قام زید قیاما اگر ہم سیدھا سادہ جملہ بنائیں گے تو قام زید قیاما، زید کھڑا ہوا، کھڑا ہونا، تو یہ قیاما یہ مصدر ہے، تو یہ مصدر جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، کس کا؟ قام فعل کا، قام زید قیاما۔ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے جس سے پہلے کوئی فعل ذکر ہوا ہو اور وہ فعل اسی مصدر کے معنی میں ہو، تو قام زید قیاما، ضرب زید ضربا، سمجھے؟ اکل زید اکلا، تو یہ اکلا ضربا قیاما یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مفعول مطلق ہیں اور اسی فعل کے معنی میں ہیں جو ما قبل میں ذکر ہوا۔ قام زید قیاما، تو قامہ ہی فعل کے معنی میں قیام بھی ہے، سمجھے؟ مصدر ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے یہاں پر مفعول مطلق کا ذکر ہوا، تو اس میں فاعل میں بھی مفعول مطلق جو ہے جب آئے گا تو مفعول مطلق کو جس طرح وہاں فعل معروف میں مفعول مطلق منصوب ہوا تھا تو مفعول مطلق وہاں منصوب ہوا تھا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی مفعول مطلق منصوب ہوگا، کس کی بنا پر؟ اسم فاعل کی بنا پر، کہ اسم فاعل اپنے مفعول مطلق کو جو ہے وہ نصب دیتا ہے۔ تو ما قائم زید قیاما، ما قائم زید قیاما، زید کھڑا نہیں ہوتا ہے یا زید کھڑا نہیں ہونے والا ہے، یہی اس کا معنی کیا جائے گا۔ ما جو ہے یہاں پر نافیہ ہے، تو قیامن کو اس نے قائمن نے نصب دیا، کس کی بنا پر؟ مفعول مطلق ہونے کی بنا پر قیامن کو نصب دیا۔ اسی طریقے سے دوسرا ہے مفعول فی۔ مفعول فی کا کام کیا ہے؟ منصوب ہونا ہے۔ تو جیسے انا اذهب غدا، میں کل جاؤں گا، تو غدن اس مثال میں مفعول مطلق واقع ہے، تو چونکہ اذهب یہ کیا ہے؟ فعل معروف ہے نا، اور غدن مفعول فی ہے، تو جس طریقے سے یہاں پر فعل معروف میں مفعول فی آیا ہے اور مفعول فی کا کام کیا ہے؟ منصوب ہونا ہے، تو اسی طریقے سے اسم فاعل جو ہے 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، تو وہ سارے کے سارے وہی قواعد جاری ہوتے ہیں جو فعل معروف میں فاعل کے حوالے سے قواعد جاری ہوئے تھے، تو یہاں پر بھی اسم فاعل 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، مفعول مطلق کو، مفعول فی کو۔ حل صائم زید غدن، کیا زید کل روزہ رکھے گا؟ تو یہاں پر غدن جو منصوب ہے کس بنا پر ہے؟ مفعول فی ہونے کی بنا پر ہے۔ مفعول معہ اس کو بھی نصب دے گا، اجائن برد والجبتا، یہاں پر جاء نہیں ہے، اجائن ہے، جائن، جاء یجیو سے اسم فاعل جائن آتا ہے، اجائن برد والجبتا، اور یہاں پہ مفعول معہ جو ہے واو کے بعد جو اسم منصوب ہوتا ہے وہ واو جو ہے عطف کے معنی میں نہیں ہوتا، جو عطف کا معنی اور آتا ہے، جیسے جاء زید و بکر، زید اور بکر آیا ہے نا، ضربت زیدن و بکرن، میں نے زید اور بکر کو مارا، تو وہاں پر واو عاطفہ ہے جو ابھی مثالیں میں نے ذکر کی، لیکن مفعول معہ میں جو واو آتا ہے وہ واو عاطفہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ معیت یعنی ساتھ ہونے والا جو معنی مع کا ہے، مع جانتے ہیں نا، جیسے قرأت الکتاب مع زیدین، میں نے کتاب زید کے ساتھ پڑھی، مع کا معنی کیا آتا ہے؟ ساتھ، ہے نا، درس تو یا ادرسو مع زیدین، میں زید کے ساتھ پڑھتا ہوں، مطلب کیا ہوا؟ زید اس کا ساتھی ہے، تو ساتھ کے مع کا مطلب کیا آتا ہے؟ ساتھ،
تو مفعول معہ میں جو واو ہوتا ہے وہ ساتھ کا معنی دیتا ہے اور مع کے معنی میں ہوتا ہے، مع کے معنی میں۔ اور یہ فرق آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہاں پر واو جو ہے وہ مع کے معنی میں ہے؟ وہ اس طور پہ پہچانیں گے کہ واو کے بعد جو اسم ہوگا وہ اسم جو ہے منصوب ہوگا، وہ اسم منصوب ہوگا، مجرور نہیں ہوگا۔ جیسے ادرسو مع زیدن، تو یہاں پر دیکھیں مع چونکہ مضاف ہے، زیدن مضاف ہے، مع کا استعمال جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہ مضاف ہونے کی صورت ہی میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف الیہ واقع ہوتا ہے۔ تو مع زیدن، مع زیدن نہیں کہہ سکتے چونکہ وہ مضاف الیہ واقع ہے زید، سمجھے؟ تو مع جو ہے وہ مضاف واقع ہوتا ہے، اور مع کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف الیہ واقع ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی پہچان ہے۔ اور وہ واو جو مع کے معنی میں ہوتا ہے اس کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں اجائن بردن والجبتا، والجبتا، تو جبتا میں منصوب کیوں ہوا؟ یہ مفعول معہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہوا، چونکہ یہ واو جو ہے معیت کے معنی میں ہے، ساتھ کے معنی میں ہے، واو کا معنی ہے مع۔ تو اجائن بردن، کیا سردی جبے کے ساتھ آئی؟ اس کا معنی اسی طرح واو کا معنی ساتھ کا کریں گے، کیا سردی جبے کے ساتھ آنے والی ہے؟ چونکہ سردی کا موسم جب آتا ہے تو عرب والے جبے نکال لیتے ہیں موٹے موٹے، ہم لوگ کیا نکالتے ہیں؟ جیکٹ وغیرہ نکالتے ہیں، سمجھے؟ موٹے کپڑے نکالتے ہیں، اونی کپڑے نکالتے ہیں۔ جاء البرد والجباتی یا والجبتا، جاء البرد والجبتا، سردی آئی جبے کے ساتھ، جاء البرد والجبتا، سردی جبے کے ساتھ آئی، یعنی جاء البرد مع الجبتی، مع کے معنی میں۔ لیکن مع کو ہٹا کر کے واو کا استعمال کیا گیا، اور واو کے بعد والا جو اسم آیا ہے اس کو نصب دے دیا گیا۔ تو اب کیا پڑھ دیا گیا؟ جاء البرد والجبتا، اصل میں کیا ہے عبارت؟ جاء البرد مع الجبتی، مع کے ساتھ۔ جب مع کا استعمال ہو جائے گا تو مع مضاف بن جائے گا اور آنے والا اسم جو ہے وہ مضاف الیہ واقع ہوگا۔ لیکن جب مع کو ہٹا کر کے اسی کا ہم معنی واو کو جب لاتے ہیں اور مفعول معہ بناتے ہیں، اسی لیے اس کو مفعول معہ بولتے ہیں، مع کے مطلب ساتھ، تو پھر وہاں پر اس کو ہم واو کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا اس کو ہم مجرور نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم منصوب پڑھیں گے مفعول معہ ہونے کی بنا پر۔ تو اجائن بردن والجبتا، کیا سردی آنے والی ہے جبے کے ساتھ، یہ اس کا معنی کیا جائے گا۔ چوتھی قسم مفعول لہو، مفعول لہو جو ہے حل قائم بکر اکراما، مفعول لہو، مفعول لہو اس مفعول کو کہتے ہیں جس میں فعل کا سبب بیان کیا جاتا ہے۔ حل قائم بکر، کیا بکر کھڑا ہونے والا ہے؟ حل قائم بکر، کیا بکر کھڑا ہونے والا ہے؟ تو اب اکرامن جو آیا تو یہ فعل کا سبب بتا رہا ہے، کیوں کھڑا ہوگا بکر؟ تعظیم کرنے کے لیے، تعظیم کرنے کے لیے۔ ضرب تو، قم تو، میں کھڑا ہوا، تو آپ کھڑا ہو رہے ہیں، کس بنا پر کھڑے ہو رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ تو قم تو اکرامن، میں کھڑا ہوا تعظیم کرنے کے لیے۔ ضرب تو زیدن تعدیبن، ضرب تو زیدن تعدیبن، میں نے زید کو مارا، کیوں مارا؟ بلا وجہ تو نہیں مارے ہوں گے، کوئی سبب ہوگا مارنے کا، وہ سبب کیا ہے؟ تعدیبن، ادب سکھانے کے لیے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں تعدیبن، اکرامن وغیرہ۔ جو قم تو یا قام زید اکرامن، زید کھڑا ہوا، کیوں کھڑا ہوا؟ تعظیم کرنے کے لیے، اکرامن۔ تو یہاں پر اکرام، تعدیبن وغیرہ وغیرہ جو بھی مصدر کا استعمال کیا گیا ہے، یہ مفعول لہو ہونے کی بنا پر اس کو منصوب پڑھا جا رہا ہے۔ تو جس طریقے سے فعل معروف میں آپ نے کہا قام زید اکرامن، زید کھڑا ہوا تعظیم کرنے کے لیے، تو یہ فعل معروف ہے قام۔ تو اب کیا پہلے ہی قاعدہ بتائے کہ اس میں فاعل فعل معروف کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اپنے فاعل کو رفع دے گا اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔
تو یہاں پر حل قائم بکر اکرامن، تو بکر جو مرفوع ہے وہ کیوں ہے؟ اس میں فاعل کا فاعل ہونے کی بنا پر بکر مرفوع ہے، اور اکرامن جو منصوب ہے وہ کیوں؟ مفعول لہو ہونے کی بنا پر اکرامن منصوب ہے۔ حل قائم بکر اکرامن، کیا بکر جو ہے تعظیم کے لیے کھڑا ہوگا، یا کھڑا ہونے والا ہے، یا کھڑا ہے، کچھ بھی معنی آپ کر سکتے ہیں۔ حال ہونے کی بنا پر، حال ہونے کی بنا پر اس میں فاعل جو ہے کیا کہتے ہیں، اس میں فاعل جو ہے حال ہونے کی بنا پر مصدر کو نصب دے گا۔ جیسے حل ذاہب زید راکبا، کیا زید جانے والا ہے، یا کیا زید جائے گا، راکبن سوار ہو کر کے، تو یہ راکبن، ذہب زید راکبن، ذہب زید راکبن، زید گیا سوار ہوتے ہوئے، یعنی زید کا جو جانا ہوا وہ گاڑی میں سوار ہو کر کے زید گیا ہے۔ ذہب زید راکبن، یہ راکبن یہاں پر جو ہے منصوب ہے فعل معروف میں، وہ کس بنا پر منصوب ہے؟ نہ مفعول معہ ہے، کیونکہ مفعول معہ ہوتا تو واو ہوتا، مفعول مطلق بھی نہیں ہے، کیونکہ ذہب زید راکبن، یا راکبن سے پہلے جو فعل ہے وہ ذہبہ ہے، دونوں الگ الگ معنی میں مستعمل ہیں۔ مفعول فی بھی نہیں ہے، چونکہ مفعول فی جو ہے یا تو زمانے پر دلالت کرتا ہے یا پھر وقت پر دلالت کرتا ہے۔ مفعول لہو بھی نہیں ہے، کیونکہ مفعول لہو میں سبب بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، زید کی حالت کو بیان کر رہا ہے، زید کس طرح سے گیا ہے، سوار ہو کر کے گیا۔ ذہب زید راکبن، زید سوار ہو کر کے گیا۔ ذہب زید ماشین، زید پیدل گیا، ماشین پیدل گیا، سمجھے، چلتے چلتے گیا، سوار ہو کر کے نہیں گیا۔ تو حالت بیان کر رہا ہے فاعل کی، تو جس طریقے سے فعل معروف میں فاعل کی حالت وہ بیان کر رہا ہے، ماشین، راکبن وغیرہ وغیرہ، اسی طریقے سے اس میں فاعل میں بھی یہ اس میں فاعل کا جو فاعل ہے ذاہب زیدن، تو زید یہ اس میں فاعل کا فاعل ہے، اسی لیے یہ مرفوع ہے زید، اور اسی زید کی حالت کو کون بیان کر رہا ہے؟ راکبن بیان کر رہا ہے۔ حل ذاہب زید راکبن، کیا زید جو ہے وہ سوار ہو کر کے جائے گا، تو یہ حال بنے گا، حال ہونے کی بنا پر یہ منصوب ہوگا۔ تمیز، تمیز ہونے کی بھی بنا پر منصوب ہوتا ہے۔ امنفجرۃ ارض عیونا، کیا زمین جو ہے چشمے پھوڑے گی، عیون کا مطلب چشمہ، چشمہ جانتے ہیں، زمین سے جو پانی کا چشمہ نکلتا ہے پھوٹ کر کے، تو اس کو عیون کہتے ہیں۔ اور انفجارا ینفجر انفجار سے مطلب ہوتا ہے پھوٹنا، عیون کے مطلب ہوتا ہے چشمہ، پانی کا چشمہ نکلنا، تو پانی کے چشمے کو نکلنے کو عیون کہتے ہیں۔ یہ جمع ہے عین کی، عین کے مطلب چشمہ، عیون چشمے۔ تو امنفجرۃ ارض عیونا، کیا زمین چشمے پھوڑے گی پانی کے، تو یہاں پر عیوناً جو ہے یہ تمیز ہے، تو اس بنا پر یہ منصوب ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہوئیں جن کی بنا پر اس میں فاعل جو ہے 6 چیزوں کو جو ہے نصب دیتا ہے۔ تو وہ 6 چیزیں یہ ہو گئیں، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہو، حال اور تمیز، ان 6 چیزوں کو نصب دے گا۔ اب کہہ رہے اور فعل متعدی کا اسم فاعل مفعول بہ کو بھی نصب دیتا ہے۔ فعل متعدی، یہ سب فعل کیا کہتے ہیں، یہاں پر مفعول بہ کا ذکر نہیں کیا گیا تھا، تو اب مفعول بہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے فعل معروف میں اگر فعل متعدی ہوتا ہے تو فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، جیسے ضرب زید عمرن یا ضرب زید بکرن، تو زید نے بکر کو مارا، تو زید فاعل ہوتا ہے ضربہ کا، اور بکرن جو ہے اس کا مفعول بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فعل جو ہے ضربہ، یہ فعل لازم نہیں ہے بلکہ فعل متعدی ہے۔ فعل لازم اپنے فاعل پر مکمل ہو جاتا ہے، جیسے جاء زید، زید آیا، تو اب یہاں پر فعل لازم مکمل ہو گیا۔ لیکن فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے کہ جہاں پر فاعل پر بات مکمل نہیں ہوتی بلکہ فعل جو ہے مفعول کو بھی چاہتا ہے، تو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے۔ تو جیسے ضرب زید بکرن، زید نے بکر کو مارا، نصر زید عمرن، زید نے عمر کی مدد کی،
تو جس طریقے سے فعل معروف میں اگر فعل متعدی ہوتا ہے تو صرف فاعل پر مکمل نہیں ہوتا بلکہ مفعول بہ کو بھی چاہتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر اگر اسم فاعل وہ فعل متعدی ہو تو وہ فاعل کو رفع کرتا ہے اور مفعول بہ کو نصب دے گا۔ جیسے انا سیر زید عامرن، کیا زید عامر کی مدد کرنے والا ہے؟ تو زید کی مدد کس پر ہونے والی ہے؟ عمر پر۔ تو عمر جو ہے یہ فعل متعدی جو ہے نصرہ کا، تو نصرہ سے ناصر اسم فاعل بنائے تو یہ فعل متعدی سے اسم فاعل بنا ناصر۔ اب یہ ناصر جو ہے زید کو رفع دے رہا ہے اور عامر کو نصب دے رہا ہے مفعول بہ ہونے کی بنا پر۔ اب کہہ رہے اسم فاعل کے عمل کرنے کی شرطیں کیا ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں اسم فاعل پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو اور اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو۔ کیا بتائے؟ اسم فاعل اگر بنا الف لام کے ہو دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اسم فاعل یا تو الف لام کے ساتھ استعمال کیا گیا ہو یا بنا الف لام کے استعمال کیا گیا ہو۔ تو کہہ رہے ہیں اسم فاعل پر الف لام نہ ہو، یعنی جب اسم فاعل بنا الف لام کے استعمال ہو تب اس کے عمل کی کیا شرطیں ہیں کہ یہ حال یا مستقبل کے معنی میں ہو، حال یا مستقبل کے معنی میں ہو۔ چونکہ اسم فاعل میں دو معنی پایا جاتا ہے، ایک حال کا اور ایک استقبال کا۔ تو کہہ رہے اسم فاعل پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ یا تو حال کے معنی میں ہو یا پھر استقبال کے معنی میں ہو، اور صرف حال اور استقبال کے معنی ہی میں نہ ہو بلکہ اس سے پہلے مبتدا ہو یا موصوف ہو یا ذوالحال ہو یا نفی ہو یا استفہام ہو۔ جیسے زید قائم ابوہ، زید قائم ابوہ، زید جو ہے اس کا باپ جو ہے، زید کا باپ وہ کھڑا ہونے والا ہے یا کھڑا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں قائمون اسم فاعل ہے، قائمون اسم فاعل ہے اور بنا الف لام کے استعمال کیا گیا ہے۔ قائمون اسم فاعل ہے اور بنا الف لام کے القائمون نہیں آیا ہے بلکہ قائمون آیا ہے بنا الف لام کے۔ اور جب اسم فاعل بنا الف لام کے استعمال ہو اور اس میں معنی حال یا استقبال کا جب لیا جائے تب کیا کہہ رہے ہیں وہ عمل کب کرے گا کہ یا تو حال بنا الف لام کے استعمال ہو اور حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور اس سے پہلے مبتدا ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں زیدن یہ مبتدا بنے گا، قائمون اسم فاعل ہے اور ابوہ یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے اسم فاعل کا فاعل بن جائے گا۔ اب یہ قائمون عمل کر رہا ہے کس کا؟ فعل معروف کا، کہ جس طریقے سے فعل معروف جو ہے اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اسی طریقے سے یہاں قائمون بھی اپنے فاعل کو رفع دے رہا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زید قائمون ابوہ کو ہم اسم فاعل جو ہے اس کو فعل معروف پر ہم ڈال دیں، زید قام ابوہ، زید قام ابوہ، زید کے والد کھڑے ہوئے، زید قام ابوہ، زید کے والد کھڑے ہوئے، سمجھے؟ ہم اس کو فعل معروف میں ڈال دیں گے۔ تو زید قائم ابوہ، زید مبتدا، قائم اسم فاعل، ابو مضاف، وہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے قائم کا اسم فاعل، پھر اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے اب یہ زیدن کی خبر۔ تو یہ مبتدا کی مثال ہو گئی۔ موصوف کی مثال جیسے جاء ولد قائم اخوہ، ایک ایسا لڑکا آیا کہ جس کا بھائی کھڑا ہے، ایک ایسا لڑکا آیا جس کا بھائی کھڑا ہے۔ تو جاء فعل ماضی، ولد موصوف، کیا بتائے؟ حال یا استقبال کے معنی میں ہو اور اس سے پہلے مبتدا ہو یا موصوف ہو۔ تو دیکھیں مبتدا کی مثال ہو گئی زید قائم ابوہ، تو زید مبتدا بنا، قائمون اسم فاعل سے پہلے زید ہے نا۔ اب کہہ رہے یا پھر موصوف ہو تو جاء ولد قائمون، تو قائمون یہ اسم فاعل ہے، اس سے پہلے ولد ہے، یہ ولد کیا ہے؟ موصوف ہے۔ جاء ولد ایک ایسا لڑکا آیا، قائمون اخوہ کہ جس کا بھائی جو ہے وہ کھڑا ہے۔ تو جاء فعل ماضی، ولد موصوف، قائمون اسم فاعل، اخو مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے اس کا فاعل، پھر اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے اب یہ صفت کس کی؟ ولد کی۔
ولد موصوف اپنی صفت سے مل کر کے اب جاء کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یا ذوالحال ہو، یا ذوالحال ہو، جاء زید، کون ذوالحال ہو؟ یہ اسم فاعل ذوالحال واقع ہو رہا ہو. کس سے؟ فاعل سے. جیسے جاء زید راکبا غلامہ، تو کیا کہتے ہیں، اسم فاعل پر الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ یا تو معنی حال دے، یعنی حال کا معنی دے، یا استقبال کا معنی دے، اور اس سے پہلے یا تو مبتدا ہو، موصوف ہو، ذوالحال ہو، نفی ہو یا استفہام ہو. تو اس سے پہلے دیکھیں ذوالحال، زیدن جو ہے یہ ذوالحال ہے، اسم فاعل سے پہلے ذوالحال ہو تو اسم فاعل سے پہلے کون ہے؟ زید ہے. زید کی حالت ذوالحال کہتے ہیں، جس کی حالت بیان کی جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، اور جو حالت ہوتی ہے اس کو حال کہتے ہیں. تو یہاں پر زید جو ہے ذوالحال ہے، چونکہ زید کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ زید جو ہے کیا؟ سوار ہو کر کے جانے والا ہے، سمجھے؟ تو زید کی حالت کو بیان کر رہے ہیں، تو زید ذوالحال بنے گا اور راکب جو ہے وہ حال بنے گا، کیونکہ پہلے بتایا کہ اسم فاعل سے پہلے یہ سب چیزیں ہوں. تو وہاں پر دیکھیں پہلی مثال میں اسم فاعل سے پہلے مبتدا ہو، دوسری مثال میں اسم فاعل سے پہلے کیا ہے؟ موصوف ہو. اب یہ تیسری مثال میں اسم فاعل سے پہلے ذوالحال ہو، تو یہ زیدن جو ہے یہ ذوالحال ہے، راکباً اسم فاعل، اور غلام مضاف و ضمیر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے راکباً کا فاعل، چونکہ فاعل مرفوع ہوتی ہے اسی لیے یہاں پر غلامہ ہے، راکب کا فاعل. اب یہ دونوں مل کر اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اس میں ہو کر کے یہ بن جائے گا حال، زیدن ذوالحال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے جاء کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ما ذاہب احد، نفی کی مثال کہ اس سے پہلے یعنی اسم فاعل سے پہلے نفی ہو، تو دیکھیں ما ہے، ما ذاہب احد، اس کا معنی ہوگا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ما ذاہب احد، تو ما یہ نافیہ ہے، ذاہب اسم فاعل ہے، اور احد اس کا فاعل ہے. اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے جو ہے اس کی خبر بن جائے گی ما نافیہ کی. یا پھر استفہام ہو تو اذاہب احد، تو یہاں پر دیکھیں ذاہب اسم فاعل ہے، اس سے پہلے حمزہ استفہام موجود ہے، تو سب کی ترکیبیں جو ہیں تقریباً اسی طریقے سے کی جائیں گی. تو یہ اسم فاعل پر اسم فاعل کے عمل کرنے کی شرطیں ہیں کہ یہ عمل کب کریں گے کہ اپنے فاعل کو رفع دیں گے. عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے فاعل کو رفع دینا. اسم فاعل اپنے فاعل کو رفع دے گا اور فعل معروف جیسا عمل کرے گا، تو اس کے عمل کرنے کی شرط یہ ہے کہ اسم فاعل پر الف لام نہ ہو. تب اس کے عمل کی کیا شرط ہے؟ یہ تمام شرطیں ہوئی. اور اگر اس پر الف لام ہو تو اس کے عمل کے لیے کوئی شرط نہیں. جب الف لام نہ ہو تو اس کے عمل کرنے کی یہ شرطیں اتنی کہ اس سے وہ حال یا استقبال کے معنی میں ہو، اور اس سے پہلے مبتدا ہو، موصوف ہو، ذوالحال ہو، نفی ہو یا استفہام ہو، تب اس کے عمل کرنے کی یہ شرطیں ہیں. لیکن اگر اس میں فاعل الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے تو اس کے عمل کرنے کی کوئی شرط نہیں ہے. جیسے کہ رأیت الناصر عمرا امسی، رأیت الناصر عمرا امسی، تو یہاں پر جو الناصرہ یا الف لام کے ساتھ جو استعمال کیا گیا ہے، تو اب کہہ رہے ہیں جب الف لام کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کے عمل کی کوئی شرط موجود نہیں ہے. تو اسی لیے بنا شرط کے یہاں پر اسم فاعل مفعول کو نسب دے رہا ہے جو عمرن ہے. سمجھے؟ تو یہ کچھ قاعدے ہو گئے اسم فاعل کے حوالے سے. اب یہاں پر مزید وہ اوپر شرطیں بیان کی گئی، اب یہاں سے قاعدہ ذکر کریں گے کہ اسم فاعل کا کیا قاعدہ ہے، وہ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ایک، ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کا وزن کیا آئے گا؟ فاعل کے وزن پر ہوگا. جیسے کہ فاتح، ثلاثی مجرد سے اسم فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے. جیسے کہ فاتح، ناصر، قائم، نائم، ضارب، سب جو ہے فاعل کا وزن ہے. تو چونکہ فتح، نصر، ضرب، سمیع، یہ سب کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہیں، ثلاثی مجرد ہیں. تو اس کا وزن ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آئے گا.
اور غیر ثلاثی سے، غیر ثلاثی مجرد سے مضارع کے وزن پر آتا ہے، مگر اس میں علامت مضارع نہیں ہوگی، علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم ہوگا، اور ما قبل کیا ہوگا؟ ما قبل آخر مضموم ہوتا ہے، جیسے مکرمن، مکرمن، مترجمن، متدحرجن، یہ سب مزید فی ہیں، ثلاثی مزید فی۔ یہ اصل میں اکرم یکرمو، یکرمو، ترجمہ یترجمو، دحرج تدحرج یتدحرجو، یہ سب جو ہے ثلاثی مزید فی سے فعل مضارع کے صیغے اس طرح آتے ہیں۔ تو کیا کہا اوپر کہ غیر ثلاثی مجرد سے مضارع کے وزن پر آتا ہے، لیکن شروع میں کیا ہوگی؟ علامت مضارع کی جگہ پر میم مضموم اور ما قبل آخر مکسور۔ ما قبل آخر یعنی آخری جو حرف ہے اس آخری حرف سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ ہوگا۔ تو دیکھیں آخری حرف مکرمون میں کون سا ہے؟ میم مضموم ہوگا اور آخری حرف سے پہلے کسرہ ہوگا۔ تو ان تینوں مثالوں میں کسرہ ہے کہ نہیں؟ جی حضرت، جی ہے۔ تو یہ ثلاثی مجرد سے فاعلون کے وزن پر آئے گا، اور ثلاثی مزید فی سے کیا صیغہ آئے گا؟ مضارع کا وزن ہوگا، لیکن علامت مضارع کی جگہ میم مضموم اور آخری حرف سے پہلے کسرہ ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ جی حضرت، اب اس کے بعد ایسا اسم ہو جو فاعل بن سکتا ہو تو وہی اس کا فاعل بنے گا۔ دوسرا قاعدہ، اسم فاعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہے جو اس کا فاعل بننے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اسی کو اسم فاعل کا فاعل بنائیں گے۔ جیسے ابھی اوپر جو مثالیں گئیں، کوئی بھی مثال لے لیجئے، زید قائم ابوہ، جاء ولد قائم اخوہ، جاء زید راکب غلامہ، ما ذاہب احد، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جتنی بھی مثالیں گزری تو ان سب مثالوں میں اسم فاعل کے بعد ہی فاعل ہے۔ اسم فاعل پہلی مثال میں قائم، اس کا فاعل ابو ہو، دوسری مثال میں قائم، اس کا فاعل اخو ہو، تیسری مثال میں راکبن، اس کا فاعل غلام ہو، چوتھی مثال میں ذاہبون، اس کا فاعل احد۔ سمجھے؟ اور یہاں پر دوسرا قاعدہ اس میں دی ہیں مکرمن، زید مکرمن بکرن، کیا زید جو ہے بکر کی تعظیم کرنے والا ہے یا ازاربن زیدن؟ تو یہاں پر دیکھیں دونوں مثالوں میں ازاربن زیدن اور ازیدن مکرمن بکرن، تو پہلی مثال میں اس میں فاعل یہاں پر ضارب ہے، ضارب کے بعد کیا ہے؟ زید ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس میں فاعل کے بعد اگر ایسا اسم ہو جو فاعل بن سکتا ہو تو اسی کو فاعل بنائیں گے۔ یہاں پر ازاربن میں زید جو ہے ضارب کا فاعل بن رہا ہے، ازاربن زیدن، کیا زید مارنے والا کون ہے اس مثال میں؟ زید، کیا زید مارنے والا ہے؟ تو اب زید کو ہی ہم ضارب کا فاعل بنائیں گے۔ سمجھے؟ اور اگر اس میں فاعل کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ فاعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر ہم اس کو فاعل نہیں بنائیں گے، بلکہ اس میں فاعل میں ہم ضمیر نکال لیں گے۔ جیسے ازید مکرم بکرن، کیا زید بکر کی تعظیم کرنے والا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں اس میں فاعل مکرم ہے، مکرم کے بعد بکرن ہے، تو کیا بکر کو ہم مکرم کا فاعل بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ یہاں پر مکرم کا مفعول بن رہا ہے، تو اب فاعل ہم کس گے؟ ہم مکرم میں ضمیر نکالیں۔ زیدن کے بعد مکرم ہے، مکرم اس میں فاعل ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر پوشیدہ، اس میں فاعل کا فاعل، بکرن اس کا مفعول بھی۔ تیسرا قاعدہ، فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس میں فاعل واحد ہی آئے گا۔ جو ہم نے فعل معروف میں پڑھا تھا کہ فعل معروف میں فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو فعل ہم واحد لاتے تھے نا، ذهب ولدن، ذهب ولدانی، ذهب ولدان، یہ سب ذهب، جاء رجل، جاء رجلان، جاء رجال، ایک آدمی آیا، دو آدمی آئے، یا دو سے زائد آدمی آئے۔ تو فاعل اگر اس میں ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ ہم واحد لاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہی قاعدہ یہاں جاری ہوگا کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہے تو ہم اس میں فاعل کو بھی واحد لائیں گے۔ اقائم ولدانی، اقائم ولدن، اقائم ولدان، یہ سب جو ہے ولدن، ولدان اور ولدان، ولدان جمع ہے
اقائم رجل، اقائم رجلانی، اقائم رجال، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کے سب اس میں ظاہر ہے فاعل. تو اس میں فاعل جو قائم ہے ہم اس میں فاعل کو واحد ہی لائیں گے، ٹھیک ہے. اور فاعل اس میں ضمیر ہو تو اس میں فاعل ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، جیسے الرجال ناصرون، وہاں پر بھی وہی تھا فعل معروف میں کہ فعل معروف میں اگر فاعل جو ہے ضمیر ہو تو ہم فعل کے مطابق لاتے ہیں. ذہبا، جیسے رجل ذہبا، رجل ذہبا، یا رجلانی ذہبا الف کے ساتھ، جی یا الرجال ذہبوا، لاتے تھے نا. اگر ضمیر ہوگا تو ضمیر مرجع کے مطابق ضمیر لائی جائے گی. تو اسی طرح اس میں فاعل میں بھی قاعدہ ہے. تو یہاں پر الرجال ناصرون ہے، الرجل اگر ہوگا الرجل واحد تو ناصرون واحد کا صیغہ آئے گا. الرجلان اگر ہوگا تو ناصر، اور رجال ہے تو ناصرون. چوتھا قاعدہ، اس میں فاعل تذکیر و تانیث میں اپنے فاعل کے مطابق آتا ہے. جیسا اس میں فاعل کیا کہتے ہیں، اس میں فاعل تذکیر و تانیث میں اپنے فاعل کے مطابق ہوگا، تو جیسا فاعل ہوگا ویسا اس میں فاعل ہوگا. وہاں پر بھی فعل معروف میں جیسا فاعل ہوتا تھا فعل بھی ویسے لاتے تھے. فاعل اگر مذکر ہے تو فعل بھی مذکر، فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث لاتے تھے. تو اس طریقے سے تذکیر و تانیث میں یہاں پر اگر فاعل مذکر ہے تو ہم اس میں فاعل بھی مذکر لائیں گے، اگر فاعل مؤنث ہے تو ہم اس میں فاعل بھی مؤنث لائیں گے. جیسے ھذا ولد عالم ابوہ، ھذا ولد عالم ابوہ، تو یہ ایسا لڑکا ہے عالم ابوہ کہ اس کے باپ جو ہیں عالم ہیں. تو یہاں پر جو ہے اس میں فاعل عالم ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ اس میں فاعل کا ابو ہو. تو چونکہ ابو ہو اب جو ہے یہ مذکر ہے، اب کیا ہے؟ مذکر ہے، اسی لیے عالم اس میں فاعل کو مذکر لائے. لیکن اگر اب کی جگہ پر مؤنث ہو جیسے کہ تو ہم اس میں فاعل کو مذکر نہیں لائیں گے بلکہ مؤنث لائیں گے. جیسے ھذا ولد عالمۃ امہ، یہ ایسا لڑکا ہے جس کی ماں عالمہ ہے، یا عالمۃ اختہ، جس کی بہن عالمہ ہے، یا عالمۃ زوجتہ، جس کی بیوی عالمہ ہے. سمجھے؟ تو اس میں فاعل کا جو فاعل ہے ہم اس کو دیکھیں گے، اگر وہ مذکر ہے تو اس میں فاعل بھی ہم مذکر لائیں گے، اگر وہ مؤنث ہے تو ہم اس میں فاعل بھی مؤنث لائیں گے. پانچواں قاعدہ، فاعل اگر مؤنث لفظی ہو، اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو، تو اس میں فاعل مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے آ سکتا ہے. فاعل اگر مؤنث لفظی ہو تو مؤنث لفظی کی مثال اطالع شمس، تو شمس جو ہے یہ مؤنث لفظی ہے، مؤنث لفظی ہے، لفظاً یہ مؤنث ہے. تو ہم یہاں پر طالع جو ہے اس کو ہم مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں. تو یہاں پر اطالعۃ شمسن بھی کہہ سکتے ہیں اور اطالع شمسن، یہ دونوں کہنا جائز ہے. اسی طریقے سے فاعل اگر اس میں جمع ہے تو بھی ہم اس میں فاعل کو کیا مؤنث اور مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں. یہاں پر ہے ما ناصر قائم، تو ما ناصر قوم، قوم کیا ہے؟ اس میں جمع ہے. اس میں جمع کسے کہتے ہیں؟ اس میں جمع وہ اسم کہلاتی ہے جو لفظاً تو وہ واحد دکھتی ہے لیکن اس کا اطلاق جمع پر ہوتا ہو. قوم جو ہے یہ کیا ہے؟ قوم ایک آدمی کو نہیں کہتے کہ پوری جماعت کو قوم کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ قوم بنی اسرائیل، قوم ہود، قوم عاد، کہتے ہیں نا بنی اسرائیل یہ قوم، تو وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ پوری ایک قوم کا نام ہے بنی اسرائیل. تو قوم جو ہے لفظاً یہ واحد معلوم دیتا ہے لیکن معنن کیا ہے؟ یہ جمع ہے، تو اس کو اس میں جمع بولتے ہیں. تو یہاں پر اگر اس میں جمع ہے فاعل تو ہم اس کو اس میں فاعل کو مؤنث لا سکتے ہیں اور مذکر بھی لا سکتے ہیں. تو یہاں پہ ما ناصرۃ قوم بھی کہہ سکتے ہیں اور ما ناصر قوم بھی کہہ سکتے ہیں. اور پھر تیسرا قاعدہ ہے کہ فاعل اگر جمع مکسر ہو تب بھی ہم اس میں فاعل کو مؤنث اور مذکر دونوں لا سکتے ہیں.
अज़ाहिबुन रजालुन, तो रिजाल क्या है, जमा मुकस्सर है, रजुल की जमा है। जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसके वाहिद का वजन सलामत न हो, वो जमा मुकस्सर कहलाती है। तो रजुल की जमा रिजाल है, ये रिजाल जमा मुकस्सर है। तो जब रिजाल जमा मुकस्सर है तो हम इसके फाइल को, इसमें फाइल को हम मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों ला सकते हैं। ये पूरा फ़िअल मारूफ का कायदा है जो आप लोगों ने पिछला पढ़ा है। अब इसमें मुबालगा, इसमें मुबालगा से कहते हैं, इसमें मुबालगा जो है माने फ़ाइलियत में ज़्यादती का माना देता है, फ़ाइल में ज़्यादती का माना। जैसे आलिम है, आलिम इसमें फ़ाइल है, आलिम जानने वाले को कहते हैं। और इसका इसमें मुबालगा क्या आता है, अल्लामा, अल्लामा साहब जो कहते हैं ना हम लोग सबको, कि हज़रत अल्लामा व मौलाना वगैरह, तो ये अल्लामा क्या है, इसमें मुबालगा है। इसमें मुबालगा ज़ाते फ़ाइल में माने की ज़्यादती मक़सूद होती है। तो आलिम के मतलब जानने वाला, अल्लामा के मतलब ज़्यादा जानने वाला, बहुत जानने वाला, समझे, उसको इसमें मुबालगा कहते हैं। तो कह रहे हैं इसमें मुबालगा क्या है, जो इसमें मुश्तक मुबालगा पर दलालत करे उसे इसमें मुबालगा कहते हैं। जैसे अक्कालुन, ज़लूमुन, अक्काल आकिल जो है, आकिल का मतलब होता है खाना खाने वाला, अक्काल के मतलब ज्यादा खाना खाने वाला। ज़लूमुन, ज़लूम ये जैसे जालिम कहते हैं जुल्म वाला, ज़लूम के मतलब ज्यादा जुल्म करने वाला, समझे, तो इसे इसमें मुबालगा कहते हैं। खैर इसमें मुबालगा मुख्तलिफ औज़ान पर आता है, फ़ाआल के वज़न पर भी है, फ़ऊल के वज़न पर भी है, फ़ाआलतुन के वज़न पर भी है, फ़ाइलुन और फ़अलुन, ये सब इसके औज़ान हैं इसमें मुबालगा के। फ़आल जैसे कि अल्लाम, अल्लाम, समझे। कुरान पाक में है फ़आलुन लिमा युरीद, फ़आल तो ज्यादा करने वाला, फ़ाइल करने वाला, और फ़आल ज्यादा करने वाला। फ़ऊल, तो ये फ़ऊल भी इसमें मुबालगा का सिगा है। जैसे कि ज़लूम, फ़ऊल के वज़न पर ऊपर जो आया ज़लूम। अक्काल फ़आल, फ़आलतुन अल्लामतुन, फ़ाइलुन करीमुन, करीम नहीं करीमुन, फ़ाइलुन फ़ातिनुन और फ़ाइलुन, तो ये सब उसके औज़ान हैं। तीसरा कायदा, इसमें मुबालगा भी ज़िक्र करदा शराइत के साथ इसमें फ़ाइल की तरह अमल करता है। यानी कि जिस तरीके से ऊपर इसमें फ़ाइल का जो है अमल करने की जो शराइत ज़िक्र किए गए हैं, वही शर्तें जो है इसमें मुबालगा में भी हैं, क्योंकि ये भी इसमें फ़ाइल ही है एक तरह का। बस ये कि इसमें फ़ाइल में माने की ज़्यादती नहीं होती और इसमें मुबालगा में माने की ज़्यादती होती है, समझे। कवायद वही हैं कि अगर इसमें मुबालगा जो है अलिफ लाम से खाली हो तो वो या तो हाल या इस्तकबाल का माना दे, ठीक है, और उससे पहले क्या हो, मुब्तदा हो, या उससे पहले मौसूफ हो, इसमें मुबालगा वगैरह से पहले। तो जो ऊपर शर्तें आपने पढ़ी हैं वही शर्तें यहाँ पर भी जारी होंगी। तो जैसे ज़ैदुन फ़तीनुन इब्नुहु, ये फ़तीन, फ़तीन का मतलब होता है ज्यादा ज़हीन, ज़हीन जिसको कहते हैं ना अक्लमंद, ज्यादा होशियार को, तो फ़तीन के मतलब होशियार, ज्यादा होशियार। ज़ैदुन फ़तीनुन इब्नुहु, ज़ैद का लड़का ज्यादा होशियार है। तो यहाँ पर देखें फ़तीन ये मुबालगा का सीगा है, तो इससे पहले क्या है, ज़ैद, ज़ैद क्या है इस मिसाल में, मुब्तदा वाक़या होगा, ज़ैदुन फ़तीनुन इब्नुहु। अभी ऊपर जो इसमें फ़ाइल के कायदे में आपने पढ़ा ज़ैदुन क़ाइमुन अबूहु, तो जो आपने वहां पे पढ़ा है वो यहाँ पर जारी होगा कायदा, ज़ैदुन फ़तीनुन इब्नुहु। ज़ैदुन मुब्तदा, फ़तीनुन इसमें मुबालगा, इब्न मुज़ाफ ज़मीर मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ मुज़ाफ़िले से मिलकर के इसमें मुबालगा का फ़ाइल, इसमें मुबालगा अपने फ़ाइल से मिलकर के खबर, फिर अब मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर के जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। जाअत तिलमीज़ु अल मद्दाहु उस्ताज़ुहु इय्याहु, एक ऐसा शागिर्द आया कि जिसके उस्ताद खास करके, इय्याहु का मतलब खास करके करेंगे, जिसके उस्ताद खास करके तारीफ करने वाले हैं। मद्दाह के मतलब तारीफ करने वाला। जलसों में
یہ لفظ سنا کہ نہیں سنا؟ مداح، نعت خواہ کو مداح کہتے ہیں، جو حضور کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو مداح کے مطلب تعریف، زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو ایک ایسا شاگرد آیا کہ جس کے استاد خاص کر کے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، تو جاء یہاں پر المداح جو ہے یہ اسم مبالغہ ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ موصوف، اس سے پہلے موصوف، اس کی بھی ہاں وہی شرطیں لاگو ہوں گی۔